وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورۃ المائدہ. میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر کے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہی کمپلیٹ اور مکمل دین ہے. چاہے انسان کی عبادات، بندگی، معاملات، سماجیات، کاروبار، یہاں تک کہ زندگی کے تمام تر مراحل کے لیے دین اسلام میں تعلیمات اور توجیہات موجود ہیں. اور میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، روئے زمین پر دین اسلام سے زیادہ کمپلیٹ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، اور نہ کوئی دھرم ہے، اور نہ کوئی ریلیجن ہے، اور نہ کوئی مذہب ہے. دین اسلام اتنا کمپلیٹ، مکمل، اس کے باوجود مسلمان اتنی بے راہ روی کے شکار کیوں؟ اس کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا سبب بدعات، خرافات اور شرکیات ہے. شیطان نے بدعت کے راستے سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا ہے اور مسلمان غفلت کا شکار ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوتے تو بدعات سے کوسوں دور رہتے، کیونکہ بدعت ابلیس کو پسند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف ہے. اس لیے شیطان کو مرغوب ہے، شیطان کو محبوب ہے، شیطان کو محبوب ہے. مسلمانوں غور کرو، توجہ سے سنو، غفلت کا شکار مت ہو. لاشعوری طور پر تم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، اتنا بڑا پاپ کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں ملنے تک نہیں دے گا. انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ کے حبیب، آپ کو پتا نہیں کہ ان ناہنجاروں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں، آپ کی شریعت میں کیسی کیسی نئی نئی چیزیں داخل کی ہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک. مسلمانوں،
غور کرو، عقل و شعور کے ناخن لو، اور اللہ رب العالمین کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اکتفا کرو، اور دیکھو صحابہ کرام نے کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، آپ کی تابعداری کی، آپ کی فرمانبرداری کی، لیکن بدعات کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا، کسی بھی قسم کی بدعت کو در نہیں آنے دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی نہ نبی کے زمانے میں، نہ ابو بکر کے زمانے میں، نہ عمر کے زمانے میں، نہ عثمان کے زمانے میں، نہ علی کے زمانے میں، نہ طلحہ کے زمانے میں، نہ زبیر کے زمانے میں، خیر القرون میں اس کا نام و نشان نہیں تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے اچھا زمانہ، سب سے اچھے زمانے میں میلاد کا نام و نشان نہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ زبان نبوت اور زبان رسالت سے نکلا سب سے بہترین زمانہ۔ صحابہ کے زمانے میں میلاد النبی کا نام و نشان نہیں۔ تابعین کا زمانہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ۔ تابعین کے زمانے میں جب میلاد النبی کا وجود نہیں تھا، جشن عید میلاد النبی کا نام و نشان تک نہیں تھا، ائمہ کرام امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک کے زمانے میں، امام شافعی کے زمانے میں، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں، عبداللہ بن مبارک کے زمانے میں، کسی زمانے میں جشن عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ملتا۔ کیا تم ان تمام اماموں سے بھی آگے بڑھ گئے؟ تم اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہنے لگے؟ اور آؤ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تک آ گیا، لیکن کسی نے یہ عید میلاد النبی کا نام و نشان تک نہیں سنا۔ ان کے زمانے تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف رہا۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی 12 ربیع الاول کا پتہ نہیں، جس کو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی تم مناتے ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اس کا موجد عراقی نجدی باغی طاغی بادشاہ نے ایجاد کیا ہے؟ اس کا نام مظفر الدین کوکبوئی تھا۔ یاد رکھو 604 ہجری میں اس نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ ابن خلقان، اسی نے اس کو ایجاد کیا اور لکھا اس نے شاہ اربل مجلس مولود کو ہر سال نہایت شان و شوکت سے مناتا تھا۔ جب اربل کے ارد گرد کے لوگوں کو خبر ہوئی تو شاہ اربل نے ایک مجلس قائم کی جس کو وہ بڑی عقیدت اور شان و شوکت سے انجام دیتا ہے۔ تو بغداد، موصل، جزیرہ، سجاوند اور بلاد عجم سے گویے، شاعر اور واعظ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانے کا آلات لے کر
محرم ہی سے شہر اربل میں آنا شروع ہو جاتے۔ قلعہ کے نزدیک ہی ایک ناچ گھر تیار کیا گیا۔ کون سا گھر؟ ناچ گھر، ڈانس گھر، رقص کا ہال تیار کیا گیا، جس میں کثرت سے قبے اور خیمے تھے۔ شاہ اربل ان خیموں میں آتا، گانا سنتا اور کبھی کبھی مست ہو کر ان گویوں کے ساتھ خود بھی رقص کرتا، ڈانس کرتا اور ناچ کرتا۔ ناچنے والے کی یہ سنت ہے، گانے والے کی یہ سنت ہے، یہ سنت مصطفیٰ نہیں مسلمانوں۔ تم غور کرو، تاریخ ابن خلقان صفحہ نمبر 274 اور جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ بریلویوں کا پادری ہے منہاج القرآن والا، ستمبر 1991 صفحہ نمبر 19 پر اس نے لکھا ہے، شہنشاہ دنیا میں سب سے پہلے اربل کے بادشاہ نے میلاد شریف منانے کا اہتمام کیا، اور وہ بزرگ اور سخی حکمرانوں میں سے تھا۔ شیخ ابن دہیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک رسالہ تنویر فی مولد السراج المنیر لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا تو اس نے 1000 دینار انعام دیا۔ بادشاہ نے میلاد پر کتاب لکھنے والے کو کتنا؟ 1000 دینار انعام دیا۔ ایک شخص ایک دفعہ شاہ اربل کے پاس محفل میلاد کے دسترخوان پر حاضر ہوا تو اس نے بیان کیا کہ اس دسترخوان پر 5000 بھنے بکرے، 5000 بھنے بکرے، 10,000 روسٹ مرغیاں، 1,00,000 نان، 1,00,000 کھانے سے بھرے ہوئے مٹی کے پیالے اور 30,000 مٹھائی کی تشتریاں تھیں، اور بادشاہ ہر سال محفل میلاد پر 30 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ اٹھاؤ منہاج القرآن، یہ طاہر القادری کا پرچہ ہے، ستمبر 1991 کا ہے، دیکھ لو اعتراف جرم کس طرح سے منہاج القرآن والا پاکستان والا طاہر القادری کا پرچہ کرتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو اور عقل و شعور کے ناخن لو۔ یہ کرسمس ڈے کی طرح عید میلاد النبی منانا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔